بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وظائف کا انسائکلوپیڈیا ایک نئی ویڈیو اور ایک نئے عمل کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ امید ہے آپ خیریت سے ہوں گے اور میری دعا ہے کہ اللہ پاک آپ کو خیریت سے رکھے اور آپ کی دلی حاجات پوری کرے۔ تمام احباب کو ہمارا چینل وظائف کا انسائکلوپیڈیا میں خوش آمدید۔ پیاری بہنوں اور بھائیوں، رمضان المبارک کے آخری جمعہ المبارک کا نہایت ہی خاص پرتاثیر اور مجرب عمل لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوئی ہوں۔ یہ اللہ پاک کے ایک صفاتی نام کا وظیفہ ہے جو آپ نے جمعہ کی نماز کے بعد کرنا ہے۔ یہ عمل آپ اپنی ہر قسم کی حاجات کو پورا کرنے اور مشکلات کو حل کرنے کے لیے کر سکتے ہیں۔ حاجات کتنی ہی بڑی ہوں، اللہ کے فضل سے عمل کرتے ہی پوری ہوں گی۔ رزق، قرض، شادی، اولاد اور حصول ملازمت کے لیے آپ یہ عمل کر سکتے ہیں۔ یہ نہایت ہی مجرب اور خاص عمل ہے اور اس عمل کو کرنے کی اجازت عام ہے۔ آپ میں سے جو بھی بہن بھائی یہ مجرب عمل کرنا چاہ رہے ہوں تو آپ کو ہم سے اجازت لینے کی ضرورت نہیں۔ عمل کی طرف جانے سے پہلے تمام احباب سے ایک چھوٹی سی ریکویسٹ ہے کہ اگر آپ ہمارے اس چینل پر نئے ہیں اور آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو ویڈیو کے نیچے سبسکرائب بٹن پر کلک کر کے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور ساتھ ہی لگے بیل آئیکن کو پریس کرنا نہ بھولیے گا تاکہ فیوچر میں ہماری آنے والی ایسی کوئی بھی ویڈیو آپ سے مس نہ ہو۔ پیاری بہنوں اور بھائیوں، ہمارا چینل وظائف کا انسائکلوپیڈیا کی ہمیشہ سے یہی کوشش رہی ہے کہ روزمرہ زندگی سے متعلق مسائل کے حل کے لیے قرآن و حدیث کی روشنی میں مجرب وظائف آپ احباب سے شیئر کرتے رہیں، جنہیں کر کے آپ اپنے مسائل، اپنی پریشانیوں کا حل کر سکیں۔ سورہ جمعہ کی آیت نمبر 9 میں ارشاد باری تعالیٰ ہے، اے ایمان والو، جمعہ کے روز نماز جمعہ کے لیے اذان کہی جایا کرے تو اللہ کی یاد یعنی نماز اور خطبہ کی طرف چل پڑا کرو اور خرید و فروخت اور اس کے ساتھ دوسرے مشاغل چھوڑ دو، یہ تمہارے لیے زیادہ بہتر ہے اگر تم کو کچھ سمجھ ہو۔ جس طرح پورا سال تمام مہینوں میں رمضان المبارک کا مہینہ اور تمام راتوں میں لیلۃ القدر کی رات، اسی طرح ہفتہ کے 7 دنوں میں جمعہ کا دن خاص اہمیت اور عنایات کا دن ہوتا ہے۔ جمعہ کا دن شروع سے ہی بہت افضل چلا آ رہا ہے۔ بہت سے تاریخی واقعات جمعہ کے دن وقوع پذیر ہوئے۔ جس طرح رمضان المبارک کا وظیفہ تلاوت قرآن مجید ہے، اسی طرح جمعہ کے دن کا وظیفہ درود پاک ہے۔ اس لیے جمعہ المبارک کے دن زیادہ سے زیادہ درود پاک کی کثرت کیجیے۔ زیادہ نہ پڑھ سکے تو 100 مرتبہ ضرور پڑھیے۔ جس طرح پورے سال میں لیلۃ القدر دعاؤں کی قبولیت کی ایک خاص رات ہوتی ہے، اسی طرح پورے ہفتے میں جمعہ کے دن کی ایک خاص گھڑی دعاؤں کی قبولیت کی ہوتی ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جمعہ میں ایک گھڑی ایسی ہے کہ اگر مسلمان اس وقت اللہ سے دعا کرے تو ضرور قبول ہوگی۔ اس خاص ساعت کا ذکر توریت میں بھی موجود ہے۔ اس خاص ساعت کے بارے میں مختلف قول ہیں۔ ان میں سے ایک یہ ہے کہ جب امام صاحب خطبہ کے لیے ممبر پر جائیں تو اس وقت سے لے کر نماز ختم ہونے تک وہ وقت ہے۔ دوسرے قول کے مطابق عصر سے لے کر غروب آفتاب کا درمیانی وقت۔ جمعہ کے دن کو روشن دن اور جمعہ کی رات کو روشن رات فرمایا گیا ہے۔ حدیث شریف میں ہے کہ جو شخص جمعہ کے دن غسل کرے، صاف ستھرا لباس پہنے اور خوشبو لگا کر جامع مسجد میں پہلے جائے، وہاں جا کر کسی کو اس کی جگہ سے نہ اٹھائے، سکون سے خطبہ سنے اور پھر نماز جمعہ ادا کرے تو اس کا نہ صرف فرشتے استقبال کرتے ہیں بلکہ گزشتہ جمعہ سے لے کر اس جمعہ تک اس کے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ یہ تو تھی جمعہ کے دن کی فضیلت جو ہم نے آپ سے شیئر کی۔ اب ہم آپ کو وہ وظیفہ بتاتے ہیں جو آپ نے جمعہ المبارک کی نماز ادا کرنے کے بعد کرنا ہے۔ یہ وظیفہ آپ اپنی ہر قسم کی حاجات کو پورا کرنے اور دلی مرادوں کو پورا کرنے کے لیے کر سکتے ہیں، اپنی ہر قسم کی مشکلات سے نجات کے لیے کر سکتے ہیں۔ عمل آپ نے اس طرح سے کرنا ہے کہ نماز جمعہ ادا کرنے کے بعد نماز عشاء تک کسی بھی وقت آپ یہ عمل کر سکتے ہیں۔
اول آپ نے 7 مرتبہ درود ابراہیمی جو نماز میں پڑھی جانے والی درود پاک ہے آپ نے وہ درود پاک پڑھنی ہے۔ اس کے بعد یہ اسم مبارک یا خالقوں کا ورد آپ نے 500 مرتبہ کرنا ہے، اور آخر میں درود پاک پڑھ کر اللہ رب العزت سے اپنی مشکلات اپنی حاجات کے لیے دعا کریں، تو انشاءاللہ عز و جل آپ کی ہر قسم کی حاجات کو اللہ رب العزت ضرور پورا فرمائیں گے، اور آپ کی ہر قسم کی مشکلات کو اللہ پاک دور فرمائیں گے۔ اس اسم کے بارے میں یہ بھی کہا جاتا ہے کہ جو شخص یہ چاہے کہ روز قیامت اللہ رب العزت اس کی مغفرت کر دیں، تو اسے چاہیے کہ وہ اس اسم پاک کو روزانہ اول 7 مرتبہ اول آخر درود پاک کے ساتھ 313 مرتبہ پڑھے، اور چلتے پھرتے بھی اس ذکر سے غافل نہ ہو، تو اللہ رب العزت اس کے لیے ایک فرشتہ پیدا فرما دیتے ہیں جو قیامت تک اللہ پاک کی عبادت میں مشغول رہتا ہے، اور پڑھنے والے کی مغفرت کے لیے اللہ کے حضور سجدہ ریز ہو کر درخواست کرتا ہے، اور اللہ پاک اس شخص کو بخش دیتے ہیں۔ یہاں میں ایک بات واضح کرنا ضروری سمجھتی ہوں کہ اللہ پاک کی بخشش اور مغفرت حاصل کرنے کا یہ طریقہ اگرچہ پرتاثیر ہے، لیکن انسان کو بھی چاہیے کہ وہ اپنے اعمال میں ایسی درستگی پیدا کرے کہ حقوق اللہ اور حقوق العباد میں ایک توازن پیدا ہو جائے۔ تو پیاری بہنوں اور بھائیوں، خود بھی عمل کیجیے گا اور اپنے دوستوں احباب سے بھی شیئر کیجیے گا تاکہ زیادہ سے زیادہ مسلمان اس عمل سے فائدہ اٹھا سکیں۔ پھر حاضر ہوں گے ایک نئی ویڈیو ایک نئے عمل کے ساتھ، تب تک کے لیے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔